بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 265، آیت نمبر 102 تا 104۔ یہ سورت کا تیسرا حصہ ہے، سورہ آل عمران۔ پہلے حصے میں توحید کا بیان تھا اور توحید کے اوپر جو شبہات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں رسالت رسول کا بیان اور منکرین رسالت کی خباثتوں کا ذکر تھا، کچھ محض خباثت کے عنوان سے اور کچھ جو ہے وہ اعتراضات اور سوالات کا جواب کے انداز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے تیسرا حصہ، جس میں تاسیسی جماعت المومنین کے تحفظ اور اتحاد اور بقا کے اصول ذکر ہیں، اور یہ اصول 4 ہیں جو صراحتاً ذکر ہے، 5ویں اصول کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے ضمناً، گویا کہ 5 اصول ہیں۔ جماعت المومنین میں اتحاد پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو، جماعت مضبوط ہو، منظم ہو، اس کے لیے پہلا اصل اور پہلا ادب یہ ہے کہ البقاء علی التقوی الی الموت، یعنی انسان مومنین کا عقیدہ ایک ہو اور عقیدے میں متفق ہوں اور تقوی کے اوپر پابند ہو۔ گویا کہ پہلا اصل جو ہے، پہلا ادب جو ہے اس کا حاصل ہے اصلاح النفوس، کہ نفوس کی ذاتی اصلاح اور تربیت۔ دوسرا اصول جو ہے اور ادب جو ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، معنی الحفاظت عن التفرق والاختلاف، کہ مومنین کی جماعت جو ہے وہ اختلاف اور تفرق سے بچ جائے، اور اختلاف اور تفرق سے بچنے کے لیے اعتصام بحبل اللہ، کہ ان کا منشور اور دستور قرآن و حدیث ہو، یعنی قرآن و حدیث کے اوپر تمسک مضبوطی کے ساتھ کریں تو وہ اختلاف اور تفرق سے بچ جائیں گے، بلکہ آپس میں اصبحتم بنعمتہ اخوانا، بھائی بھائی بن جائیں گے۔ تیسرا ادب اور اصول جو جماعت المومنین کے اتحاد کا سبب ہے، وہ ہے اصلاح الاجانب، یعنی دعوت۔ جب ذاتی اصلاح اور اپنے نفوس کی اصلاح ہو جائے تو دوسروں کی اصلاح کی فکر اور سوچ بھی رکھے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف دعوت دے، اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے منع کرے، تو اس سے معاشرے کے اندر اصلاح، امن، مسلمانوں کی جماعت مضبوط رہے گی۔ گویا کہ اس کے ارکان، مومنین کے جماعت کے ارکان بھی فعال ہوں، عقیدہ درست اور دستور قرآن و سنت، اور ارکان جو ہے وہ فعال قسم کے ہیں، داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں۔ اس کے بعد وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا سے ترک دعوت کے نقصانات کا ذکر بھی ہے اور فوائد کا ذکر بھی ہے، کہ جو دعوت دیتے ہیں تو ان کے لیے بشارتوں کا ذکر ہے، جو دعوت نہیں دیتے تو ان کے لیے سزا اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اہل حق جو ہے، داعی علماء جو ہے، ان کی 10 صفات کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو اس کے مخالف ہے، ترک دعوت کرنے والے اور مداہن اور سست، ان کے 10 خباثتوں کا ذکر ہے تقابلاً۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، آیت نمبر 115 کے اندر وہ چوتھا ادب کا بیان ہے، جو کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، کہ اس دعوت کے میدان میں خرچ بھی کرنا ضروری ہے، اور جو خرچ کیا جائے گا مال، اس کی ناقدری نہیں ہوگی، اللہ کے اس کا اجر اور ثواب تمہیں دیا جائے گا۔
کہ جو دعوت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اسلام پھیلانے کے لیے، لیکن اس کی طرف جو اشارہ ہے وہ ضمناً ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ قانون نمبر 5 یا ادب نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، آیت نمبر 118 کے اندر کہ جماعت کا پرہیز ضروری ہے، کہ وہ جماعت منافقین، کفار اور اللہ کے دشمنوں سے پرہیز کرے اور رازداری رکھے، کہ جماعت المومنین اپنا راز کسی کو فاحش نہ کرے، دوسرے لوگوں سے وہ تعلقات اور دلی دوستی نہ رکھے، ورنہ جماعت میں انتشار پیدا ہوگا، تفرق آ جائے گا۔ یہ 5 اصول ذکر کرنے کے بعد وَإِذْ غَدَوْتَ، اور یہ جو اصل 5 خامس ہے، اس کے پھر جو 10 علت اور علامات ذکر کی ہیں، وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی مزید توضیح کے لیے انشاءاللہ اپنے مقام پر تفصیل آئے گی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ سے واقع احد کی طرف ذکر کیا، اشارہ کیا ہے، اور کہ اصولوں میں عمل نہ ہونے کی وجہ سے احد میں عارضی طور پر شکست ملی ہے۔ اور وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آیت نمبر 122 کے اندر واقعہ بدر کا ذکر ہے، جس میں اصول اور قانونوں کی پابندی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا کی ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ، اس آیت کے اندر نفی شرک پہ تصرف ہے، اور اس باب کا یہ جو حصہ سوم ہے، اس کا اختتام ہے یہاں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے کافروں کا، اہل کتاب کا ذکر تھا کہ وہ دعوت دیتے ہیں گمراہی کی طرف اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ان سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تقوی کے اوپر دوام ہو جائے، قرآن و سنت پر عمل، قرآن و سنت پر عمل ہو اور قرآن و سنت پر انسان ڈٹا رہے، یہی طریقہ اعتصام ہے، بچنے کا طریقہ ہے، کہ ان کے گمراہی سے اور اضلال سے انسان بچا رہے گا، بلکہ ان کے خلاف رہے، ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اس کا ذکر ہے۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق جب داخل ہو مصدر کے اوپر فعل کے بعد، جو کہ اتقوا اللہ فعل ہے، تو اس مصدر، اس لفظ حق میں کمال کا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کامل درجے کا تقوی اختیار کرو، یعنی اعلیٰ درجے کا اور کامل درجے کا تقوی جو ہے۔ اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اوامر کے اوپر عمل اور تمام نواہی سے اجتناب، لیکن بحسب طاقت، جتنی انسان کی طاقت ہے تو اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اوامر کے اوپر عمل اور نواہی سے اجتناب، یہ معنی مراد ہے۔ گویا کہ سورہ تغابن کی جو آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم، وہ آیت اس کی تفسیر ہو جائے گی اور تشریح ہو جائے گی کہ حق تقاتہ سے مراد بحسب طاقت مراد ہے۔ متقدمین نے اس کو، اس آیت کو منسوخ کہا ہے، اس آیت کی وجہ سے یہ نسخ بمعنی وہ نہیں ہے جو عام سمجھا جاتا ہے، بلکہ نسخ بمعنی یہ اس کی تفسیر ہے اور اس کی تقیید ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ حق تقاتہ، یہاں اس آیت کے اندر توحید مراد ہے، کہ اللہ سے ڈرو جو اس کے ڈرنے کا حق ہے، یعنی حق توحید میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور وہاں تقوی سے مراد اعمال میں تقوی مراد ہے۔ بہرحال دونوں مطلب درست نکلتے ہیں، مطلب پھر وہی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم پر موت نہ آ جائے، الا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے سامنے تابعدار ہو اور عاجزی کرنے والے ہو۔ تو اس میں نہیں ہے کہ موت سے کہ تم پر موت نہ آئے، کیونکہ موت تو غیر اختیاری چیز ہے، اور غیر اختیاری چیز سے روکنا یہ تو نہیں عن العاجز ہے، کہ کمزور آدمی ایک کام نہیں کر سکتا، جیسے نابینا ہے تو اس کو کوئی کہ تو نہ دیکھ۔ مراد اس سے البقاء علی التقوی الی الموت مراد ہے، یعنی تم پر موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں، کہ تم ہر حال میں اسلام پر ڈٹے رہو، کسی وقت چھٹی نہ کرو۔ اسلام سے اور اسلام پر عمل کرنے سے چھٹی نہیں ہے، قرآن و حدیث سے چھٹی نہیں کی جا سکتی، نماز روزہ عقیدہ سے
ہاں موت تک یہ رہے، اور جب اسی اسلام کے اوپر رہو گے تو اسی حالت میں تم پر موت آ جانی چاہیے، یہ معنی ہے۔ وَأَنْتُمْ مسلمون، انتم موحدون، کہ تم توحید پر ڈٹے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ دوسرا اصل ہے، اصل ثانی کا بیان ہے کہ مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو تم سارے کے سارے، اور ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرق مانا اختلاف نہ کرو عقیدے کے اندر۔ اعتصام کے معنی میں پہلے گزر چکا ہے کہ حفاظت بھی مقصود ہے اور ساتھ ساتھ تمسک یعنی پکڑنا بھی مقصود ہے۔ تو اپنی حفاظت کرو مانا کفر اور شرک اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو جو کہ قرآن و حدیث ہے۔ تو قرآن و حدیث کو پکڑو گے مانا اس پر عمل مراد ہے، اور گناہوں سے بچنا تو اس کو کہتے ہیں اعتصام بحبل اللہ۔ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کو حبل اللہ کہا گیا ہے، یہ استعارے کے طور پر ہے، جیسے کہ ایک رسی کے ذریعے سے بہت ساری مختلف چیزیں، متفرق چیزیں باندھ دی جاتی ہے اور ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کے ذریعے سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ متفرق ہوتے ہیں تو وہ ایک عقیدے کے اوپر آ جاتے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے قرآن جو ہے وہ حبل اللہ ہے۔ ولا تفرقوا، چونکہ شیطان جو ہے وہ عقیدے میں تفرق پیدا کرتا ہے، اس لیے کہا یہاں تفرق سے مراد تفرق فی العقیدہ ہے، اور یہ فروعی اختلاف مراد نہیں ہے۔ یہ جو روایت ذکر کی ہے کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، اور بہرحال وہاں رحمت سے مراد وسعت مراد ہے کہ اختلاف میں وسعت ہے، وہ اختلاف فی الفروع مراد ہے، اختلاف فی العقیدہ نہیں ہے۔ عقیدے کے اندر اختلاف کو تفرق کہتے ہیں، ولا تفرقوا مانا عقیدے میں اختلاف نہ پیدا کرو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت، نعمت اللہ، اللہ کے احسان علیکم جو تم پر اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کا احسان یہ کہ اللہ نے اسلام نصیب کیا ہے تمہیں اور قرآن دیا ہے۔ اذ کنتم اعداء، جس وقت تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی ہے، اور فاصبحتم، پس ہو گئے تم اس نعمت قرآن اور اسلام کی وجہ سے اخوانا، آپس میں بھائی بھائی۔ اور بہت سارے واقعات موجود ہیں جو صحابہ اکرام کے الفت اور محبت اور ایثار کے واقعات ہیں، اور وہ بہت کثیر تعداد میں ہے، اس لیے قرآن اس بات میں سچا ہے۔ اگر کہیں تاریخ کے اندر ایسے اختلاف میں بات ہے تو وہ جھوٹ ہے، قرآن سچا اس بات۔ فاصبحتم میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، بعض نے کہا کہ یہاں اصبحتم بمعنی صرتم کے ہے، لیکن نہیں، قرآن نے چونکہ لفظ اصبح استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرے سے روشنی میں آ جانا۔ پہلے ظلمت اور تاریکی میں تھے، کفر اور شرک کی، اس قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں روشنی میں اللہ کر دیا ہے، اور نعمت سے مراد قرآن اور اسلام اور سنت ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ تمثیل ہے، مثال پیش کی جا رہی ہے کہ جیسے ایک آدمی آگ کے کنارے، گھڑے کے کنارے پر کھڑا ہو تو وہ گر جائے تو ڈائریکٹ آگ میں چلا جائے گا سیدھا، اسی طرح کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے۔ ہاں معنی یہ ہے کہ تمہارے اور جہنم کے درمیان میں فاصلہ صرف موت تھی، کیونکہ وہ کفر اور شرک پر تھے تو مرتے تو سیدھا جہنم جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ نہیں کہا انجاکم کہ اللہ نے نجات دی، اس لیے کہ انقاذ کا معنی ہے کہ دوسرے کے قبضے سے نکال کر اس کو بچا لینا، اس کو انقاذ کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جہنم کے سے قبضے سے اور اس کے گر جانے سے اللہ تعالیٰ نے نکالا اور بچا لیا، حفاظت کی، اس لیے انقذکم منہا کہا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، آیات ہی اپنی آیات کو، لعلکم تہتدون، مقصد یہ ہے کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ تہتدون میں اشارہ ہے عمل کی طرف کہ اصل میں جو کامیابی ہے وہ عمل کے ذریعے آئے گی۔